نمرود کا عبرتناک انجام۔ السلام علیکم۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے کر آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی گئے اور وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ بدبخت نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا۔ آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی اور گھر والے سمجھے کچھ لے کر آئے۔ گھر آتے ہی بوریوں کو رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھی، بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں پر تھی۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہاں بوریاں جو آپ بھر کر لائے تھے انہی میں سے یہ اناج نکلا تھا۔ آپ سمجھ گئے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس نانجار بادشاہ کے پاس الخدا تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اسے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا اور بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ خدائی فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو گیا، ان کا گوشت پوشت سب کا پی گئے اور سارے کے سارے وہی ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہیں مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسی سخت عذاب میں وہ رہا کہ اسے موت ہزاروں درجہ بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 354۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں۔